امام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آج ہماری زبانیں دراز ہو رہی ہیں، تو یہ بڑی عبرت کا اور بڑے افسوس کا یہ منظر ہے کہ ہماری زبانیں صحابہ کرام کے بارے میں کیوں کھلتی ہیں۔ ہماری زبانوں پر ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول اور لگام کیوں نہیں ہوتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرما دیا آپ نے کہ تمام میرے صحابہ جنتی ہیں، اور جس صحابی کی بھی اتباع کریں گے تو ہم راستہ پا جائیں گے۔ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے گنجائش ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں زبان دراز کریں۔ آج جو ہے سوشل میڈیا پر آج کے وقت میں ایک بات بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، وہ ہے مولانا سلمان ندوی صاحب، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اس وقت کا فرعون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ جو کہ سراسر بالکل شریعت اعتبار سے غلط ہے۔ تمام امت علماء کا اور تمام ہی علماء کرام کا اس بات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ عدل و انصاف پرور ہیں اور ہر ایک صحابی جنتی ہے۔ ہم جس کی بھی اقتداء کریں گے تو ہمارے لیے اس میں رہنما ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی ہم اقتداء کریں گے تو ہم راستہ پا جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے رضی اللہ عنہ ورضوا کا ان کو ایک لقب دے دیا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، یعنی تمام صحابہ کرام کو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو کیسے گنجائش ہوگی کہ ہم جو ہے صحابی کے بارے میں اور کسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت میں سے کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان درازی کریں؟ مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے وہ شریعت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ تمام علماء کرام ان کی اس بات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور ان پر ایک تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا آپ نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ دیکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کو لکھنے والے، جن کا لقب بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب وحی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پہلوان آتا ہے۔ اب پہلوان طاقت کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقل و فراست میں اتنی جو ہے عقل و فراست میں اتنی ان کی ہوشیاری نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ پہلوان آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے، آپ میرا مقابلہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس پہلوان نے پھر دوسری مرتبہ کہا، آپ خاموش رہے۔ پھر اس پہلوان نے جب تیسری مرتبہ کہا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، اے دشمن رسول اور دشمن خدا، تو پہلے میرا مقابلہ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، پہلے تو میرا مقابلہ کر، میں تجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ پہلوان بالکل ہکا بکا رہ گیا اور وہ مجلس سے چلا گیا۔ اس کے اندر اتنا رعب ہوا اور اتنا اس کے اندر لرزہ طاری ہو گیا کہ وہ پہلوان مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ امیر معاویہ کو تو کبھی مغلوب نہ کرنا، اے اللہ امیر معاویہ کو تو کبھی مغلوب نہ کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دعا دے دیں، کیا ہمیں اور آپ کو اس بات میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کو کبھی مغلوب نہ کرے، تو ہم اور آپ کو کیسے حق ہوگا کچھ کہنے کا؟ چنانچہ ہمارا علماء کرام کا اور ہمارا تمام اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کسی کی زبان درازی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کا خطرہ ہے۔ اور خاص طور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ بھی بڑے صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑے احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اس طرح کے جملے لب کشائی کرنا اپنی زبان سے تو یہ بالکل بیہودہ بات ہے۔ آج سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، علماء کرام تنقید کر رہے ہیں، اور علماء دیوبند بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اپنی زبان سے بہک گئے اور ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا یہی ماننا ہے، اور یہی ہمارا اور آپ کا ذہن ہے، اور ہمارا یہی تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں اپنے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان سے اپنے کسی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی صحابی کو ہمیں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، ورنہ تو ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہمارا ایمان ایک کمزور پڑ جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے، اور تمام ہی امت مسلمہ کی اور خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔